انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ ہم اس دھرتی کے وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں وہ پاک پیغمبر ملے ہیں جن کے اعزاز یہ ہے کہ اگر وہ نبوت کا نام لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام پیغمبروں کے دور میں کسی ایک پیغمبر کے دور میں بھی آ جاتے تو اس نبی کی نبوت وہیں بند ہو جاتی، شریعت بند ہو جاتی، محمد مصطفیٰ کی نبوت جاری رہتی۔ رب نے کتنے بڑے اعزاز و اکرام و عزت والا نبی ہمیں دیا ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم نے سیرت النبی کو اس لیے نہیں پڑھنا ہم مجمع کو سنائیں گے، ہم نے سیرت کو اس لیے نہیں پڑھنا ہم سبق پڑھائیں گے، ہم نے سیرت النبی کو اس لیے نہیں پڑھنا ہم کالم لکھ کے لوگوں کو بتائیں گے، لیکن سیرت کو ایک ہی نیت سے پڑھیں کہ محبوب مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں گے، رسالت آپ کے احکامات کو اپنائیں گے۔ اگر یہ ہوگا تو ہم کامیاب ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، رحمت رسول اللہ کے ساتھ ایسے لگا دی گئی ہے جیسے رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لازم اور ملزوم۔ حضور کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں کہتے؟ نہیں، شاید آپ نے ہم نے آج تک آپ نے آج تک بھی نہیں کہا، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلے۔ نہیں کہنا چاہیے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ بولیے بولیے، 10 مرتبہ رب رحمت نازل کرے گا۔ اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم سخی بنے، ہم بے وقوف نہ بنے۔ یاد رکھیں، کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بے وقوف یعنی کوئی کنجوس وہ ہے جس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا لوگوں تم کنجوس کس کو سمجھتے ہو؟ یہ آپ کی مرضی۔ تمہارا نبی کنجوس اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے حضور پاک کا ذکر آئے اور درود پاک نہ پڑھے۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ اسی پر ایک جملہ کہوں، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک اسکول میں استاذ تھے، ایک استاذ اور بھی ان کے ساتھ پڑھاتا تھا۔ اس نے جا کر پرنسپل کو کہا حضرت محمد امین اکاڑوی دیوبندی بھی ہے، حنفی بھی ہے، ان حنفی دیوبندیوں سے ہمارا گلہ ہے کہ یہ درود پاک کے قائل نہیں ہیں، آپ انہیں بلائیں اور امین اکاڑوی سے پوچھیں آپ درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ پرنسپل نے حضرت اکاڑوی کو بلایا، وہ استاذ بھی سامنے، یہ بھی بیٹھے ہیں، کہا آپ درود پاک نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا دنیا کا بہت بڑا بے ایمان ہوگا جو درود پاک کا قائل نہ ہو، میں تو درود پاک کا قائل ہوں۔ اس نے کہا کوئی ثبوت، پروف، کوئی ایویڈنس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایویڈنس ہے، ثبوت ہے۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض سمجھتے ہیں، جب بھی اتحیات میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں ہم اتحیات کے بعد اللہم صلی اللہ کہہ کے بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک کہہ کے بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پرنسپل کو اطمینان ہوا، اس نے دوسرے استاذ کو کہا جناب آپ تو کہتے تھے یہ درود پاک نہیں پڑھتے، یہ تو کہتے ہیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اب بتا تو نے جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا جناب ایک بات کہوں؟ کہا جی بڑے شوق سے کہو۔ کہا یہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ پہ رب نے ذہانت کی انتہا کی تھی، وہ ٹیلنٹ کے پیک پر تھے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا پرنسپل صاحب یہ بھی پچھلے فائر کی طرح ایک مس فائر ہے، یہ بھی غلط الزام ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہم بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز میں بیٹھے ہوں
تو بیٹھ کے اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، جنازے میں کھڑے ہوں تو دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اب تو بات نہ رہی، پرنسپل نے کہا اے استاذ تو اس کا کولیگ ضرور ہے لیکن بات تو سچی کر، جھوٹ تو نہ بول۔ وہ کہتا ہے میں حنفی دیوبندی ہوں، میں درود پاک کا قائل ہوں، بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کے بھی پڑھتا ہوں، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی، اصل بات ظاہر کی، کہنے لگا حضرت یہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی کر کے پڑھتے ہیں، یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا بھئی یہ بھی جھوٹ ہے، حسب روایت اس نے یہ بھی مس فائر کیا ہے، ہم دونوں درود کے قائل ہیں۔ وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ کہا ہم یہ اہل عقل بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی رب بنائے، اہل علم بھی بنائے تو بندہ سنجیدہ ہوتا ہے، سنجیدہ طبقہ یہ بات سمجھتا ہے کہ درود پاک کیا ہے، درود کی حیثیت کیا ہے، درود کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا درود کا مرتبہ گفٹ ہے، درود کا مرتبہ تحفہ ہے، اور تحفہ پیش کرنے کے لیے اصول چاہیے۔ جس کو تحفہ دے رہے ہو اگر وہ آپ کے قریب ہے تو تحفہ پیش کر دو، آپ سے دور ہے تو تحفہ بھجوا دو۔ کہا بیٹا دبئی میں ہو، باپ یہاں رحیم یار خان میں ہو، بیٹا چاہے میں اپنے ابا کے پاس تحفہ بھیجوں لیکن خود جا نہیں رہا، کمبل کو پیک کیا ہے۔ مثلاً بھائی عبداللہ دبئی سے روانہ ہوا، وہ لے کے جی میرا کمبل لے لیں، میرے ابا جی کو جا کر گفٹ کر دینا، دور سے تحفہ بھجوا دیا ہے۔ لیکن اگر بیٹا بنفس نفیس خود آئے، ادھر آ کر ابا کو تحفہ بھجوائے گا نہیں، تحفہ ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا ہم یہاں ہیں، رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو تحفہ درود بھیجنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری طاقتیں بڑی، تیری قوتیں بڑی، تیری قدرت بڑی، اے اللہ تو ہمارا تحفہ لے لے، رسول اللہ تک بھجوا دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم دور سے تحفہ بھجوا دیتے ہیں لیکن اللہ توفیق دے، اللہ آپ سب کو بھی مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے کہ جب ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ہم دور نہیں ہیں، ہم سرکار کے قریب ہیں۔ پھر تحفے کا اصول یہ ہے بندہ قریب ہو تو تحفہ پیش کیا جاتا ہے، ہم ادھر ٹھہر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول درود کو تحفہ قبول فرمائے۔ ہم تو درود پاک کے قائل ہیں، تو بابا میں نے بھی جملہ بولا، نبی پاک کا نام بولا، آپ کی زبانیں نہیں ہلی، شاید دل میں کہا ہو، ہم دل میں کہنے کو کلام نہیں مانتے، اقرا بہا فی نفسک کا معنی ہم دل میں سوچنا مانتے ہیں، درود سوچنا نہیں درود پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اگلے کہتے ہیں پچھلے سارے معاف کر کے نہ کو وکیل پڑھائی بیٹھے ہیں، پچھلے بھی کہو نا کیا کہنا چاہیے؟ سارے کہیں ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا چاہیے؟ تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں نے بات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کو رب کریم نے تمام انبیاء کا امام بنایا اور ہمیں ان کی امت بنایا۔ اس سے بڑا اعزاز اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے، اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ میرے دوستوں میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں، جب حضور پاک علیہ السلام کو